ہمیں پیغام عید یہ ہے کہ یہ جو تمہارے پاس عید کا دن آیا ہے یہ اجتماعیت کا دن ہے۔ آپ جب صف میں کھڑے ہوں گے نماز عید کے لیے تو کیا امیروں کی صفیں علیحدہ ہوں گی، غریبوں کی الگ ہوں گی؟ کیا پڑھے لکھوں کی الگ ہوں گی اور ان پڑھ لوگوں کی الگ ہوں گی؟ کیا قبیلوں کی الگ ہوں گی اور دوسرے قبیلے کی الگ ہوں گی؟ ایسا نہیں، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و یاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے اور تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ اجتماعیت کا اظہار ہے، اجتماعیت کا عید کا پیغام، اجتماعیت کا اظہار۔ اور پھر نماز عید ختم ہوئی تو سب نے ایک دوسرے کو گلے لگایا، غریب نے امیر کو، امیر نے غریب کو، پہلے ایک صف میں نماز پڑھی پھر گلے لگایا، چھوٹے نے بڑے کو، بڑے نے چھوٹے کو، سب ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا رشتہ قائم رکھنے لگے۔ تو عید نے دوسرا پیغام اجتماعیت کا دیا کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے نام پر، تم رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی کے نام پر ایک ہو، ایک۔ ہزاروں قومیں وجود میں آئیں دہر میں خشک و تر کے رشتے سے، پر ہم نے بنیاد دوستی رکھی یاد خیر البشر کے رشتے سے۔ اور اقبال کہنے لگے اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ یہ جو نماز پڑھ رہے ہیں اور بعد میں گلے مل رہے ہیں، ان کا ایک ہی تعارف ہے کہ یہ رسول ہاشمی کی قوم ہے۔ یہ تعارف اجتماعیت کا درس، پیار کا درس، مساوات کا درس، چھوٹے بڑے کے فرق کو ختم کرنے کا درس، امیر غریب کی تفریق مٹانے کا درس، اس کا نام عید ہے۔ تیسری بات آپ یہ دیکھیں کہ کوئی بھی ہمارا موقع ہے نا تو اسلام نے اس پر کچھ تعلیمات دی ہیں۔ اگر آپ کو اللہ بیٹا دیتا ہے، بیٹی دیتا ہے تو اس کا عقیقہ کرنا ہے، دوسروں کو کھانا کھلانا ہے۔ اگر اللہ نے شادی کا موقع دیا تو سنت ہے ولیمہ کرنا ہے، لوگوں کو کھانا کھلانا ہے۔ اگر بڑی عید کا موقع آیا ہے تو قربانی رکھ دی گئی ہے، آپ گوشت کریں گے، اس کا ایک حصہ رشتہ داروں کو دیں گے، ایک حصہ غریب نادار لوگوں کو دیں گے۔ اور عید کا موقع آیا تو صدقہ فطر رکھ دیا گیا چھوٹی عید پہ، اور صاحب نصاب پر زکوٰۃ بھی فرض کر دی گئی جو بالعموم رمضان میں ہی دی جاتی ہے۔ رمضان میں زیادہ تر مسلمان دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان اپنی خوشیاں دوسروں کے ساتھ بھی جوڑتا ہے، وہ اکیلے خوشی نہیں منا رہا، وہ دوسروں کے ساتھ اپنی خوشیوں کو جوڑ رہا ہے، غریب کو کھانا کھلا رہا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دعوت بڑی ملعون ہے، وہ بڑی لعنت والی دعوت ہے کہ کسی نے دعوت پکائی اور صرف امیروں کو دعوت دی جائے، غریبوں کو نہ دی جائے۔ سیاسی افطاریاں کرائی جائیں اور ولیمے پہ بھی اگر اپنے بیٹے کے بلایا جائے تو امیر لوگوں کو، سیاسی لوگوں کو، بڑے لوگوں کو دعوت دی جائے۔ دعوت تو خیر والی وہ ہے جس میں چھوٹا بڑا امیر غریب سب شریک ہو۔ تو عید کے موقع پر بھی یہ ضروری تو نہیں کہ ہم 6 جوڑے ہی بنوائیں، 3 جوڑوں سے بھی گزارا ہو سکتا ہے۔ اس طرف بھی تھوڑی توجہ کر لیں کہ جس گھر کے اندر 1 جوڑا بھی خریدنا مشکل ہے، یہ کوئی ضروری تو نہیں کہ 10 جوڑے ہی خریدے جائیں، 2 پہ بھی گزارا ہو سکتا ہے۔ 3 جوتے لینے کی بجائے 1 سے بھی عید گزر جاتی ہے، لیکن تھوڑی سی توجہ کر غرباء کی طرف بھی کر لی جائے، مساکین کی طرف۔ یہ کل پرسوں خبر آ رہی ہے کہ ہمارے پنجاب میں ایک ایسا شہر بھی ہے جس میں باپ نے صرف اس لیے اپنے بچے نہر میں پھینک دیے ہیں کہ انہوں نے عید کے لیے کپڑے مانگے تھے۔ اس قسم کی داستانیں جس قوم کے اندر موجود ہوں تو وہ قوم پھر کسی کا خیال ہی نہ کرے، وہ سارا مال اپنے اوپر ہی خرچ کرنا چاہے، اسے احساس ہی پیدا نہ ہو کہ کسی اور کو بھی ضرورت۔ تو عید ہمیں موقع دیتی ہے۔ بزرگوں نے لکھا ہے کہ یہ جو عید پہ کہا گیا نا کہ ایک رستے جاؤ اور دوسرے رستے سے واپس آؤ، تو اس میں بھی شاید ایک حکمت ہمیں یہ بھی نظر آتی ہے کہ کئی دفعہ ایک گلی سے گزرے تو گزرتے وقت خیال آتا ہے کہ یار یہ گھر ایسا ہے، دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ جو غریب ہے مجھے تھوڑا ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ پھر دوسری سائیڈ سے واپس آؤ، شاید تمہیں گھر بیٹھے یاد نہ آئے اور مکان دیکھ کے تمہیں سمجھ آ جائے کہ یہاں تو شاید روٹی بھی وقت پہ نہ پکتی ہو، اتنے غریب ہیں۔ تو اسلام نے ہر چیز میں حکمت رکھی، اور صرف عید کے موقع پہ نہیں، مستقل آپ غرباء کے، مساکین کے سرپرست بننے کی، معاون بننے کی کوشش کریں، رسمی طور پر نہیں۔ پچھلے سال نا عید گزری تو مجھے ایک دوست نے ایک پنجابی کا شعر بھیجا، اس نے کہا حضرت جی اس کو ذرا ضرور پڑھیں، تو شعر بڑا انوکھا تھا۔
وہ شعر کیا تھا؟ اور راشن ونڈن والے اور لوکو، او راشن ونڈن والے اور لوکو، او عیدوں بعد بھی بھوک لگ دی جے، عید کے بعد بھول ہی گئے تم۔ مستقل بنیادوں پر کوشش کریں کہ آپ معاون بنیں، غرباء کے، مساکین کے، یتیموں کے، ان لوگوں کی مدد کریں۔ حضرت بشیر بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد جنگ احد میں شہید ہو گئے تھے اور میں ایک کونے میں کھڑا رو رہا تھا، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے دلاسا بھی دیا، دست شفقت بھی رکھا۔ تو میں نے کہا حضور میرے والد چلے گئے تو کیا بنے گا؟ تو کیا انداز حضور نے اختیار کیا اور کیا انہیں عظیم نسبتوں سے نواز دیا۔ حضور فرمانے لگے اے بشیر بن عقبہ، تو پسند نہیں کرتا کہ فاطمہ تیری بہن بن جائے، عائشہ تیری ماں بن جائے اور محمد تیرے والد بن جائیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم؟ مستقل تجھے رشتے نہ دے دیے جائیں، مستقل تجھے سہارا نہ دے دیا جائے، مستقل بنیادوں پر ہی تیرا خیال نہ رکھا جائے، تو عید پر، رمضان میں بالعموم اور عید کے بعد بھی کوشش فرمائیں کہ آپ مستقل بنیادوں پر غرباء اور مساکین کا خیال کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عید کے پیغام کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ایک ہوتی ہے قابلیت اور ایک ہوتی ہے قبولیت۔ بعض لوگوں کے پاس قابلیت تو ہوتی ہے پر ان کی قبولیت نہیں ہوتی۔ جو قبول ہو جائے اور جس کو قبولیت نصیب ہو جائے، اصل اسی شخص کا عمل اسے نفع دیتا۔ اللہ کریم کے دو پاک نبی بیت اللہ شریف کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، بلند کر رہے تھے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، جب اٹھاتے تھے ابراہیم علیہ السلام اس گھر کی بنیادیں، اور ان کے ساتھ اسماعیل علیہ السلام بھی تھے، دو نبی ہیں، پیغمبر ہیں، اللہ کی توفیق سے اللہ کا گھر بنا رہے ہیں، مشقت کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، بیت اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں۔ تو رب کہتا ہے، پتہ ہے وہ مجھ سے کہتے کیا تھے؟ میرا ہی گھر بنا رہے ہیں، پر مجھ سے کہتے تھے ربنا تقبل منا، یا اللہ یہ خدمت ہم سے قبول فرما لے، یہ قبول کر لینا۔ قبولیت بڑی نعمت ہے۔ کچھ لوگوں کے پاس قابلیت بڑی ہوتی ہے پر ان کی قبولیت۔ دو بھائی تھے، ملا فضل اور فیضی اکبر کے دربار میں، بڑے عالم تھے۔ قرآن مجید کی تفسیر لکھی ہے اور ایسے لفظ کوئی استعمال نہیں کیے جن پر کوئی نقطہ ہے، بے نقطہ تفسیر ہے۔ بڑے بھائی کا حافظہ اتنا مضبوط تھا کہ وہ کسی چیز کو ایک دفعہ سنتا تھا تو یاد کر لیتا تھا۔ چھوٹے بھائی کا حافظہ اس طرح کا تھا کہ وہ 2 دفعہ سنتا تھا تو یاد کر لیتا۔ ایک شخص اپنا قصیدہ شاعری بادشاہ کے لیے لکھ کے لایا، تو اس نے جب دربار میں سنایا تو بڑا کہنے لگا، بادشاہ یہ تو شعر ہی میرے۔ اس نے کہا آپ کے کیسے؟ کہا میں سناؤں؟ آپ نے ابھی اشعار سنے ہیں، ایک دفعہ سن کے یاد نہیں ہوتے، کوئی بندہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھے یاد ہو گئے۔ لیکن وہ بڑے بھائی کے چونکہ اس کا حافظہ اتنا زیادہ تھا، اس نے ایک دفعہ سنے اور اس نے سنا دیے، تو اب بادشاہ کو یقین ہو گیا یار حد ہو گئی، یہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہ اس کو اس نے سنا دی۔ تو چھوٹے والا کہنے لگا، بادشاہ سلامت یہ واقعی میرے بھائی کے شعر ہیں، یہ تو مجھے بھی آتے ہیں، کیونکہ وہ 2 دفعہ سن کے یاد کر لیتا تھا نا۔ بڑے ایک دفعہ شاعر سے سنا، ایک دفعہ بڑے بھائی سے سنا، اب 2 دفعہ سننے پہ یاد ہو گیا۔ جب اس نے بھی سنا دیے تو بیچارے شاعر کو سزا مل گئی اور ان دونوں کو انعام مل گیا۔ بلا کا حافظہ، بلا کے قابل، کمال ڈگریاں، کمال باتیں، کمال علم و فن، لیکن ان کی قبولیت نہیں تھی۔ بادشاہ کے ناجائز کاموں میں بھی اس کو سپورٹ کرتے، فتوے دیتے، اور بادشاہ کو گمراہ کرنے میں انہوں نے بڑا کردار ادا کیا۔ اسی دور میں ایک مرد قلندر کو اللہ نے قبولیت عطا فرمائی، جن کو شیخ احمد فاروقی مجدد الفسانی کہا جاتا ہے۔ انہوں نے دین کی تبلیغ کی، کام کیا، خدمت کی، ان کی خدمت قبول ہوئی۔ مجدد صاحب کی کتاب مکتوبات جو انہوں نے خطوط لکھے تھے دنیا میں پڑھی جاتی ہیں۔
اس سے لوگ فیض پاتے. وہ میرے بھائی ابو جہل بڑا قابل تھا، ابو الحکم کہتے تھے لوگ اس کو، دانائیوں والا، حکمتوں والا، پنچایت کا آدمی، لوگ مشورے لیتے تھے، لیکن بڑا سمجھدار، بڑا معاملہ فہم، بڑا مدبر ہونے کے باوجود اس کی قبولیت، یہ قبولیت اللہ نے حضرت صدیق اکبر کو عطا فرمائی. ساری زندگی ہم نے قابل بننے پہ لگا دی، قبول ہونے پر توجہ ہی نہیں کی. قابلیت بھی پیدا کرے لیکن قیمتی جوڑا ہو اور محنت سے، شوق سے خریدا ہو، رنگ بھی پسند ہو، کپڑا بھی بڑا بہترین ہو، درزی کو دیا بھی جائے، لیکن اگر وہ درزی بھی کئی راتوں کا بیدار ہے، آنکھیں اس کی باہر آ گئی ہیں، اس نے سی کر کے دیا ہے، لیکن اگر تو اس کی تعریف ہو جائے تو پھر تو وہ خوش ہو جاتا ہے کہ بھئی کہتے ہیں کیا بات ہے جناب کی مہربانی، آپ نے کمال کر دیا، تو مطمئن ہو گیا. لیکن اگر کسی نے کہہ دیا کہ یار تو نے تو حد کر دیا، یہ تو نام بھی پورا نہیں، ماپ بھی سارا غلط ہو گیا، تو مجھے بتائیے وہ ساری محنت فائدہ مند ہوئی کہ رائے گا؟ جو قبول ہو جاتے ہیں نا، اصل بات ان کی ہے، قبولیت اصل چیز ہے. قرآن مجید پڑھا ہے، تلاوت کی ہے، عبادت کی ہے، دعا کرو نا، وہ قبول بھی تو کرے. اور وہ کریم ہے، اگر تو قبول کرنے پہ آئے تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تم باتیں کرتے کرتے ایک ایسا جملہ کہتے ہو کہ مالک کو اتنا دریائے رحمت کو جوش آتا ہے کہ ایک جملے کی وجہ سے تمہارے لیے جنت کا فیصلہ کر دیتا ہے. جب تک اللہ کے حضور قبولیت کی انسان کے لیے نعمت میسر نہیں آتی، وہ اپنے تئیں جتنا مرضی عابد، زاہد، پارسا، نیک، سخی، صوفی، درویش، عالم، مفتی، پیر بن کے بیٹھا رہے، جب تک قبولیت نہیں، جب تک اس کے حضور. اللہ کے نبی کہتے ہیں، اللہ کا گھر بنا کے کہتے ہیں ربنا تقبل، یا اللہ مہربانی کر اسے قبول. بھائیو قبولیت بڑی ضروری ہے. عید والا دن تھا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک علیہ السلام کے مصلی پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو عید کی نماز پڑھائی، اور پھر اللہ کے محبوب کی امت کے مابین خوشیوں بھری، محبتوں بھری انہوں نے ملاقاتیں بھی کی. لیکن گھر جب گئے تو اچانک آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور وہ آئے تو وہ تیز ہو گئے آنسو. تو گھر والی کہنے لگی آپ کا ہر جگہ یہی حال ہے، آج عید کا دن ہے مسرت کا، اور آج بھی آپ رونے لگے. فرمانے لگے تو ٹھیک کہتی ہے، مجھے بھی اندازہ ہے کہ آج خوشی کا دن ہے، عید الفطر ہے، روزے گئے ہیں تو رونا نہیں چاہیے، خوشی کرنی چاہیے. تو کب پھر آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو فرمانے لگے بس کیا کروں، دل نرم ہے، ایک بات یاد آ گئی، اس نے رلا ڈالا ہے. تو حضور کیا یاد آیا؟ فرمانے لگے میرے دل میں خیال آیا ہے عید تو اس کی ہے نا جو قبول ہو گیا ہے، جس کے روزے قبول ہو گئے، جس کی نمازیں قبول ہو گئی، جس کی تراویح قبول ہو گئی، جس کا اعتکاف قبول ہو گیا، جس کی بیت اللہ کی حاضری قبول ہو گئی، جس کی روضہ رسول کی حاضری قبول ہو گئی، جو قبول ہو گئی. عید تو اس کی ہے، لیکن جس نے سارا کچھ کیا ہے پر قبول نہیں ہوا، تو اس کو پھر میری طرح رونا ہی چاہیے، اس کے لیے رونا ہی تو ہے. وہ یارو اگر وہ کرے قبول تو بڑا کریم ہے، ورنہ حال یہ ہے کہ فویل للمصلین، کچھ نمازیوں کے لیے بھی بربادی ہے، کچھ قاریوں کے لیے بھی بربادی ہے، کچھ ایسے صاحبان علم بھی ہوں گے جو صبح قیامت معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں سب سے پہلا حساب ہی قاری کا، سخی کا اور شہید کا ہوگا، اور ان کی اپنی تصنع، ریاکاری اور دکھلاوے کی نیتوں کی بنیاد پر ان کے اعمال دھتکار دیے جائیں گے. دعا کرو اس کے حضور قبولیت ہو جائے. اگر تو وہ کر لے قبول، ہو جائے مہربانی، تو حضرت صدیق اکبر جا کے حضرت بلال حبشی کو خریدنے کے لیے کھڑے ہیں.
کہتے ہیں میرا گورے رنگ والا غلام رکھ لے، یہ کالا کشی غلام مجھے دے دے. تو وہ حضرت بلال جس کے غلام تھے وہ کہنے لگا اگر میں 7 پیسے بھی مانگوں تو کہا جتنے تو کہے، پیسے بھی دوں گا، پڑھا لکھا خوبصورت غلام بھی دوں گا، پر یہ حبشی نسل سیدنا بلال مجھے دے دے. تو وہ شخص کہنے لگا ابو بکر سیاڑے تاجر ہو، زندگی تجارت میں گزری ہے، کیسا سودا کر رہے. حضرت صدیق رو پڑے، کہنے لگے تمہیں اس حبشی کی شان کا نہیں نہ پتا، یہ قبول ہو گیا ہے. یہ قبول ہو گیا ہے، جو تو ہو گیا نا قبول، جس کی تو ہو گئی قبولیت، جس پر تو ہو گیا فضل، تو وہ تو نجات پا گیا اور فلاح پا گیا. لیکن قابل بڑا تھا، قیمتی بڑا تھا، رنگ بڑا خوبصورت تھا، قد بڑا اونچا تھا اور باتیں بڑی آتی تھی، پر قبولیت نصیب اگر وہ مہربانی کرے، اگر وہ رحمت کرے، اگر وہ عطا کرے اور وہ کہہ دے کہ تو قبول ہے، تو پھر تو بات بن گئی. دیکھو نا یہ قبول ہوئے. صحابہ فرماتے ہیں ایک شخص زرہ پہنے حضور کی بارگاہ میں آیا کہ یا رسول اللہ پہلے جہاد کروں کہ پہلے کلمہ پڑھوں؟ تو نبی پاک نے فرمایا تو پہلے کلمہ پڑھ پھر جہاد کر. نے کلمہ پڑھا، جہاد کیا، شہید ہو گئے، حضور اس کے سرانے کھڑے ہیں. دیکھو قبول ہو گیا. یہ دیکھو سرانے حضور کھڑے، ابھی آیا تھوڑی دیر پہلے ابھی آیا. تھوڑی دیر ہوئی ایک آیا کالیا زلفاں والا، ایویں 2 کڑیاں میرے من وچ رکیا تے کر گیا نور اجالا. حضور سرانے کھڑے ہیں اور مسکرا کے فرما رہے ہیں دیکھو عمل تھوڑا کیا ہے اور اجر زیادہ لے گیا ہے. یہ قبول ہو گیا ہے نا، یہ قبول. سلمان فارسی قبول ہو گئے، بکتے بکاتے دروازہ رسول پہ آئے، سلمان قبول ہو گئے. سلمان فارسی حضور کی بارگاہ کے مقبول ہو گئے، وہ خدمت عالی مرتبت میں رہنے لگے. سلمان فارسی کو آزاد کرانا تھا تو ان کے لیے بندوبست بھی حضور کرا رہے ہیں. ان کے لیے کھیت اور پودے تیار کیے جا رہے ہیں، بندوبست ہو رہا ہے. سلمان قبول ہو گئے. پھر اتنے قبول ہوئے، کہاں سے بکتے بکاتے آئے تھے، تیری تلاش میں پھرا میں جنگل پہاڑ اور دشت میں. اور پھر اتنے قبول ہوئے کہ محبوب کریم نے فرمایا لوگوں اسے غیر نہ سمجھنا، سلمان من اہل البیت. قابلیت بھی تلاش کرو لیکن دعا کرو نا وہ قبول بھی کرے، اس کی بارگاہ سے قبولیت بھی ملے.